اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم۔ یہ لفظ استہزاء قرآن کریم میں یہ مادہ 36 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ یہ استہزاء یہ حسن سے حضا یحزئ سے یہ مشتق ہے۔ حضا عربی میں خفت اور تذلیل کو کہا جاتے ہیں۔ جیسے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے انما نحن مستہزئون کے معنی لکھے مکذبون بما ندعی الیہ، ہم جھٹلاتے ہیں وہ چیز جس کی طرف ہمیں وہ دعوت دیتے ہیں۔ یا استہزاء تسخیر کے معنی میں ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک استہزاء ہے، ایک سخریہ ہے اور ایک مزاح ہے۔ سخریہ بھی حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخریہ سے بھی منع کیا ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یسخر قوم، یعنی ایک دوسرے پر وہ مسخرے نہ کرے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی کوئی قوم دوسرے قوم پر وہ مسخرے نہ کرے کہ یہ قوم بیوقوف ہے اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی بعض عورتوں پر مسخرے نہ کرے کہ یہ تو ایسے ہے اور اس کے نقل اتار دیتے ہیں، تو شرعاً اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور دوسرا استہزاء ہے، استہزاء یہ ممنوع ہے۔ اللہ نے استہزاء سے بھی منع کیا ہے کہ استہزاء بھی ایک دوسرے پر نہ کر، جس سے انسان کے تذلیل اور تقبیح مقصود ہو۔ جیسے سورہ توبہ آیات نمبر 65 میں یہ ذکر ہوا لئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستہزئون۔ اگر اس سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آپ اس سے کہیں کہ کیا آپ اللہ کے آیات پر اور اللہ کے رسول پر آپ وہ مذاق کرتے ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ استہزاء، یہ مسخرہ، یہ ذریعہ کفر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے جو اعمال ہے وہ برباد ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَاتَّخَذْتُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، آپ لوگوں نے سخریہ بنایا، مذاق بنایا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے میرے ذکر کو بلا دیا اور آپ ہنستے ہیں ایک دوسرے پر۔ اسی طرح سورہ مطففین میں آیات نمبر 29 میں اسی چیز کا وہ منع ہے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یعنی یہ جو مجرمان ہیں اہل ایمان پر وہ مذاق کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی آیات نمبر 30 میں یہ باقاعدگی کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے۔
یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو استہزاء یہ ممنوع ہے۔ البتہ مزاح خوش طبیعتی یہ جائز ہے، اور یہ قرآن کریم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 22 مقامات میں یہ خوش طبیعتی ثابت ہے۔ جیسے بعضوں کو ذوالأذنین، بعض صحابہ کو رسول اللہ نے پکارے یا ذوالأذنین، ایک کان والا، یا ذوالیدین، یا 2 ہاتھ والے۔ اسی طرح ایک بوڑھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت نہیں جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اونٹ کے مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں اونٹ کے بچہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس وہ بلبل وغیرہ اس نے پالے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا یا ابا النعیر ما فعل بالنغیر، نعیر آپ نے بلبل کے ساتھ کیا؟ تو یہ خوش طبیعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یہ خوش طبیعتی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پورا دن اس خوش طبیعتی میں آپ وہ مذاق اور گپ شپ میں لگائے، کیونکہ زیادہ مذاق کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ ہر وقت مذاق کرتے ہیں تو زیادہ مذاق کی وجہ سے انسان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ مزاحیہ پروگرامات کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے، وہ کبھی کبھار بندہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے لفظ استہزاء استعمال ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ خدعہ، استہزاء، سیئہ، مکر، یہ لفظ اللہ کے اوصافوں میں سے، اللہ کی صفاتوں میں سے ہے یا نہیں؟ تو بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ استہزاء اور اسی طرح خدعہ اور مکر اور سیئہ یہ الفاظ یہ مشاکلتاً استہزاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء نہیں کرتے ہیں، ویسے یہ شکل استہزاء کے ہے، شکل وہ مکر کے، شکل یہ خدع اور دھوکے کے ہے، اور شکل سیئے کے ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء نہیں کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت میں سے محققین علماء کا رائے یہ ہے کہ یہ استہزاء رب العالمین کے لیے ثابت ہے، خدع اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، مکر اور جزاء سیئۃ سیئہ یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے۔ کیسے ہیں؟ یہ کما یلیق بشانہ ہے۔ البتہ استہزاء عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استہزاء کا شکل یہ ہوگا کہ روز محشر میں رب العالمین جنت کی طرف وہ لے جائیں گے منافقینوں، پھر دوبارہ اچانک یہ واپس کر کے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ شکل اور یہ عمل ہے استہزاء کے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ استہزاء اللہ کی طرف سے ایسے ہے کہ دنیا میں منافقینوں پر احکام ہے مسلمانوں کے، نماز وغیرہ بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیں گے، اور نماز جنازہ، یہ سارے کے سارے جو احکام ہیں مسلمانوں کے وہ سارے کے سارے منافقینوں پر لاگو ہے، لیکن ان اعمالوں کے بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک قسم استہزاء ہے، بندہ عمل کر کے اس کا وہ مزدوری نہ ملے۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک وہ مزدوری کرے اور اس کا وہ مزدوری نہ ملے، تو یہ ایک قسم اسی مزدور پر استہزاء ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بارے میں استہزاء لفظ یہ اللہ کی صفاتوں میں سے ہے، اور یہ خدع یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور اسی طرح مکر سیئہ یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ثابت ہے۔ مصداق کیسے؟ کما یلیق بشانہ، اللہ جس طریقے سے وہ مکر کے بدلہ دینا چاہتے ہیں، استہزاء کے بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کیسے استہزاء کرتے ہیں، کیسے مکر کرتے ہیں، کیسے خدع کرتے ہیں، کیسے سیئہ کرتے ہیں،
یہ اللہ کو معلوم ہے، کما یلیق بشانہ ہے۔ تو اس آیات میں اللہ یستہزئ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس پر وہ مذاق کریں گے، جس طرح آج اس نے اہل ایمان پر استہزاء کیا تو اسی طرح رب العالمین بھی اس پر استہزاء کریں گے۔